بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم میرے ہم نشین ناول کی قسط نمبر 24 پڑھیں گے۔ نہیں مجھے اس کے پاس لے چلو، بس ایک دفعہ اس سے مل لوں، اس سے بات کر لوں، میرے دل کو سکون مل جائے گا، سجاول بے چین ہوتے ہوئے بولا۔ پھر اچانک ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ ریحان نے سجاول کی ٹانگیں سیدھی کی اور بیڈ پر اس کے ساتھ ہی بیٹھا رہا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور رات کی طرح یہاں بھی خاموشی چھا چکی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ اپنی جان کی دشمن کیوں بن بیٹھی ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نیلا کی والدہ عفت بیگم اس کی حالت پر اشک بار تھی۔ وہ بھی سارے معاملے سے بے خبر تھی۔ 3 دن ہو گئے تمہیں یونیورسٹی نہیں جا رہی اور تمہاری طبیعت روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ عفت بیگم مسلسل رو رہی تھی۔ 3 دن سے نیلا بالکل چپ تھی، نہ کچھ کھا رہی تھی اور نہ ہی کچھ پی رہی تھی۔ اس کے والدین اس کی اس حالت پر افسردہ تھے۔ اس کے والد عامر صاحب روزانہ ڈاکٹر صاحب کو بلا آتے اور اس کا چیک اپ کرواتے، مگر اسے کیا ہو گیا تھا وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ یہ کسی ٹینشن میں ہے، اس وجہ سے اس کا یہ حال ہے، مگر وہ ٹینشن کیا تھی وہ کسی کو نہیں بتا پا رہی تھی اور وہ بتانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے والدین کو اتنا بڑا صدمہ دینا نہیں چاہتی تھی، اور صدمہ بھی ایسا جو اس پر جھوٹا الزام تھا۔ ہر والد کی عزت اس کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ جب کسی کی بیٹی پر بد چلنے کا الزام لگ جائے تو والدین جیتے جی ہی مر جاتے ہیں۔ باپ کی عزت وقار سب ختم ہو جاتا ہے، اور جب دوسرے لوگ باپ کے سر کی پگڑی اچھالتے ہیں تو اس وقت باپ کی کیا حالت ہوتی ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ ایسے لگتا ہے جیسے بیٹی کا باپ ہونا کوئی بہت بڑا گناہ ہے، مگر معاشرہ کہاں یہ سب برداشت کرتا ہے۔ اس معاشرے کو صرف دوسروں پر الزام لگانا ہی آتا ہے، اور خاص کر بیٹیوں کے والد کی پگڑی کے ساتھ کھیلنے میں تو بہت ہی مزہ آتا ہے۔ نیلا یہ سب نہیں چاہتی تھی، وہ تو بس ناکردہ گناہ کی دلدل میں پھنس چکی تھی۔ وہ تو اس بات سے ڈر رہی تھی کہ اگر اس معاملے کی بھنک اس کے والد کے کانوں میں پڑ گئی تو وہ تو صدمے سے مر ہی جائیں گے، اس لیے وہ کسی کو بھی کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ عفت بیگم نے نیلا کو دودھ کا گلاس دیا، مگر اس نے دودھ بھی نہیں پیا۔ اس حالت میں ہی وہ سو گئی۔ عفت بیگم باہر آ کر گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ ان کے شوہر عامر صاحب صبح سویرے ہی کام پر چلے گئے تھے۔ کاش ہمارا کوئی بیٹا ہوتا، عفت بیگم عامر صاحب کو کہہ رہی تھی۔ اے جھلی ہو گئی ہے تو، میری دونوں بیٹیاں کیا بیٹوں سے کم ہیں؟ دیکھنا یہی میرا سہارا بنے گی۔ ہر انسان کے 2 بازو ہوتے ہیں، اور میرے یہ 2 بازو میری یہ دونوں بیٹیاں ہی ہیں۔ عامر صاحب نیلا کو پیار سے اٹھاتے ہوئے بولے۔ نویدہ اس وقت سکول گئی ہوئی تھی۔ نیلا ابھی بہت چھوٹی تھی، اس لیے اسے سکول میں داخل نہیں کرایا گیا تھا۔ چھوٹی ہونے پر بھی وہ بہت سمجھدار تھی، والدین کی باتوں کو سمجھ سکتی تھی۔ اس کے والدین آپس میں باتیں کر رہے تھے اور وہ ساری باتیں ان کی سمجھ رہی تھی۔ بابا میں نے آئس کریم کھانی ہے۔ عامر صاحب نے جب پیار سے نیلا کو اٹھایا تو وہ فوراً بول پڑی۔ عفت بیگم نیلا کی معصوم سی خواہش سن کر ہنس پڑی۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں۔